जी नाज़रीन, मैं नसरीन बुखारी सोशल एक्टिविस्ट एतबार न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग को लोग पसंद कर रहे हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नए-नए मौज़ू भी मिल रहे हैं, लेकिन ये मौज़ू तो इंटरनेशनल डे है, चिल्ड्रंस डे, आलमी दिन के मौके पर जो है हम लोगों ने भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसके बारे में आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं कहना चाह रही हूँ कि आप प्रोग्राम तो मेरा देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक और शेयर किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो आपको मिल सकें और नए-नए मौज़ू आप इश्यूज़ पे आप बातचीत मेरी सुन सकें। तो अब आते हैं जो असल मौज़ू है बच्चों का आलमी दिन, जो हम लोगों ने कंडक्ट किया। आपको हम अपने पीछे तस्वीरें जो कि मैं एक अपना पैकेज भी जो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये सितारा फाउंडेशन और एतबार न्यूज़ के जो इश्तराक से हमने एक प्रोग्राम किया, मिल्लत रोड पे ग्रीन टाउन के करीब। तो वहाँ पर बहुत ही लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, कम्युनिटी ने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, सेलिब्रिटीज़ बहुत आईं जो कि आप स्क्रीन पर भी मेरी देख रही होंगी। साथ-साथ ये चल रहे हैं, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है और मेरी कोलीग हैं सितारा राना, उन्होंने उनकी ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि उन्होंने जो है ना बहुत थोड़े अरसे में अपने आप को एज़ ए फाउंडेशन के तौर पे, वैसे तो वो एक नॉन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन एक फाउंडेशन के एक वेलफेयर इदारे के तौर पे उन्होंने अपने अदारे को मनवाया है। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक हमारे जो फरहान साहब हैं, जो स्पेशल पर्सन हैं, ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट भी हैं और वो बहुत काम कर रहे हैं एनजीओ सेक्टर में। उनका बहुत तामन रहा, मैं उनकी भी बेहद मशकूर हूँ। तो उन्होंने ये प्रोग्राम हम सब ने मिल-जुल के ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। हमारी एक दोस्त हैं रज़िया अज़ीज़, उनकी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक इदारा है, उनके ताउन भी हमारे साथ रहा। वो भी यहाँ पर आईं, बच्चों के लिए उन्होंने गिफ्ट भी दिए, बच्चों से पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे भी लगवाए, बहुत एक माहौल एनर्जेटिक बन गया था वहाँ पे। और जो है ना बच्चों ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और रज़िया अज़ीज़ साहबा ने और डॉक्टर नजमा अफ़ज़ल साहबा, यास्मीन महमूद, बहुत सारे लोग आए वहाँ पर, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और एक यकजहती का इज़हार किया। तो उसके अलावा ये तो एक थी हमारी जो काविश, जो सबने बहुत पसंद की। दूसरा जो बच्चों का आलमी दिन है, उसके मौके पर मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये लेबर चाइल्ड जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले से भी थी, लेकिन अब चूँकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारे भाई हैं आसरा फाउंडेशन वाले अली शाह तिर्मिज़ी साहब, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में, उन्होंने छोटा-सा मुझे भी वो आर्टिकल भेजा और बताया कि आप इसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा। उन्होंने भी कुछ पिक्स ली हैं, वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो चना चाट बेच रहे हैं, कोई भुट्टे बेच रहा है, कोई अपना बूट पॉलिश कर रहा है। तो 10 करोड़ बच्चा जो है ना वो स्कूलों से बाहर है, अपना जो बच्चे हैं हमारे मुल्क में, और कम से कम 6 करोड़ बच्चा जो है ना वो हमारे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। 5 साल की उम्र के बच्चे जो है ना वो स्कूल में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। वो बच्चे इसी तरह जो है ना गलियों कूचों में कुछ फिर के तो वो अपना घर की कफ़ालत कर रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे जो है ना वो फैमिली पे बोझ बन रहे हैं, और एक कमाने वाला है और इतने सारे लोग खाने वाले हैं। तो मेरी हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारों से भी अपील है कि प्लीज़ आप जो घरों में बच्चों का काम करते हैं या जो होटलों में बच्चों का काम करवा रहे हैं जो होटल वाले, वो ये देखें कि बहुत छोटे बच्चे जो हैं ना वो काम ना करें, उनको स्कूल भिजवाएँ। और मेरी ख़ास तौर पे मुख़य्यर हज़रात से अपील है कि अपने इर्द-गिर्द भी देखा करें। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिनके वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं दाखिल करवा सकते, प्लीज़ आप, अगर सबसे बड़ा जो अजर है, हमारे दीन में भी, हमारे माशरे में भी और पूरी दुनिया में भी, वो ये है कि आप किसी एक शख्स को तालीम दिलवाएँ। तो अगर आप एक बच्चा अपने ज़िम्मे ले लेंगे, तो एक बच्चे को अगर आप स्कूल की फ़ीस या स्कूल की बुक्स वग़ैरह या उसका यूनिफ़ॉर्म का आप ज़िम्मा उठा लेंगे,
تو یہ پوری نسل آپ کی جو ہے نا وہ اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا۔ تو میری سب سے زیادہ تو مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ جو نا معاشرے کو ہم سب نے مل جل کر اٹھانا ہے۔ ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ہم نے ہوتا ہے کہ جو نا چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، ہمارے جو ادارے ہیں، جو چائلڈ پروٹیکشن والے ہیں یا جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان تک بات پہنچے اور ہم حاضر ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہم نے بیگرز پہ بہت کام کیا۔ ماشاءاللہ طاہر گجر صاحب جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں انچارج ہیں اینٹی بیگرز کے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہماری بات سنی، اور آپ یقین کریں، آپ خود بھی اگر جا کے دیکھیں فیصل آباد شہر میں، آپ کو پہلے جو بیگرز اتنے زیادہ نظر آ رہے تھے وہ اب آپ کو بہت کم ہو گیا تعداد میں۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہم نے یہ ذمہ اٹھایا ہوا تھا ہم اس چیز کو لے کے کنٹینیو چلیں، ادارے بھی اور سول سوسائٹی والے، میڈیا بھی۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں۔ ہماری جو این جی او نیٹ ورک پلس ہمارا ہے ایک گروپ، اور اس میں بڑا بھرپور کام ہو رہا ہے، اس میں ساری اپنی اپنی سجیشن دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مزید جو ہے نا اس میں سارے مل کے، کیونکہ سب میں وہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سب سوشل ورک کرتے ہیں، سوشل ورک کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ہیں، انہوں نے فری ڈسپینسری جو ہے نا وہ بنائی ہے۔ تو پہلے وہ صبح کے ٹائم ہوتی تھی، اب وہ شام کے ٹائم بھی انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے یہ فری جو ہے نا سروسز پرووائڈ کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیسن کتنی مہنگی ہے، ڈاکٹرز کی فیس کتنی مہنگی ہے، لیکن آج کے دور میں بھی ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ لوگوں کو جو نا شام کے ٹائم بھی جو چھوٹی موٹی میڈیسن کی موسمی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی دوائی میڈیسن وغیرہ فری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ تو ان کو ریفر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل جل کر ہیں۔ تو اب میں دوبارہ پھر بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آتی ہوں۔ عالمی دن کا جب موقع ہوتا ہے بچوں کا تو ہم بچوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، جیسے کہ ستارہ فاؤنڈیشن یا سوشل ویلفیئر والوں نے بھی پروگرام آرگنائز کیا، اور بھی سارے گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت سارے پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یہ جو ہے نا وعدے وعید ہوتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہے، لیکن پھر ہم آہستہ 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 اس کو بھولتے جا رہے ہیں، اور روٹین میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر بچے جو ہیں وہی اسکولوں سے باہر، کوئی بچہ آلو چنے بیچ رہا ہے، کوئی بھٹے بیچ رہا ہے، کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے، لیکن اسکول نہیں جا رہا۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، یہ ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم ان بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں گے، ان کی تعلیم پہ توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ معاشرہ کہلائے گا، اور ہمارے معاشرے میں ایک تہذیب یافتہ معاشرہ ہوگا۔ اب آپ پھر بات میری دوسری نکل آئی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ٹریفک سگنل روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بے ہنگم سا شور شرابہ اور چیخو پکار ہوتی ہے ہارنس کی۔ اگر اسکولز میں اگر بچوں کو اب چھوٹی عمر میں اگر ان کو سگنل کے بارے میں بتایا جائے یا روڈ پہ چلنے کے بارے میں، بائکس لے کے آج کل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو ڈرائیونگ جو ہے نا وہ نہ دی جائے، جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور ان پہ جرمانے عائد ہو رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دم سے کسی چیز کو لاگو نہیں کر سکتے ہم۔ جو بگڑی ہوئی چیز ہے، جو ریگولر کام ہو رہا ہے، ہم ایک دم سے چاہتے ہیں کہ وہ کام ختم ہو جائے۔ اگر کام ختم نہیں ہو رہا بھاری بھاری جرمانے کے، اس سے جو ہے نا ریاست میں اور عام آدمی میں دوری پھیلتی ہے۔ تو پلیز اس کی کمپین کیا کریں، اور اس شروع سے اسکولوں میں کالجز میں اس کو جو ہے نا وہ ریگولر کریں کہ 18 سال کی عمر سے اوپر جن کے پاس لائسنس ہے وہی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انلیگل کام ہو رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اچانک اوپر سے جو ہے نا وہ فوراً ہی حکم صادر ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ پکڑیں، اور پکڑ کے ان کو یہ جرمانے کریں، ان کو یہ کریں، جس سے جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میری حکام بالا سے بھی اپیل ہے کہ ذرا نرم رویہ رکھیں،
جو لوگ پکڑے جائیں ان کو جو ہے نا وہ نارمل طریقے سے تنبیہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے پیرنٹس کو کہا جائے کہ آپ ان کا جو ہے نا ٹریننگ سیشن کروائیں، تاکہ جو آنے والے بچے ہیں ان کو پتہ ہو کہ لائسنس کتنا ضروری ہے ڈرائیونگ کے لیے۔ پوری دنیا میں بہت ضروری ہے، ہمارے ملک میں اس کی اہمیت کا اندازہ تھرو کمپین ہم چلا سکتے ہیں اور بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اوور آل یہ جو روڈ کے اوپر ہارن پہ ہارن بجانے ہوتے ہیں، اس سے بھی خدا را پرہیز کیا کریں۔ اتنے ہارن زیادہ جو ہے وہ پالوشن کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارا ملک تو پہلے ہی، ہمارا شہر جو فیصل آباد، لاہور، وہ فوگ اور سموگ میں ڈوبا ہوا ہے، پالوشن کے حوالے سے پہلے نمبروں پہ آ رہا ہے۔ اور چونکہ لیکن یہ ہے کہ اب گلی محلوں میں بھی یہ ریڑی والے بھی اسپیکر لگا کر یہ ساری جو چیزیں یہ پولوشن پیدا کرتی ہیں، یہ آلودگی پیدا کرتی ہیں۔ تو پلیز اپنی مدد آپ کے تحت جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو خود کریں، جو کام گورنمنٹ کر سکتی ہے، ریاست کر سکتے ہیں وہ تو ان کو کرنے دیں، یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ منحاصل قوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے یا ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ساتھ والے کا جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی بھی نقصان ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کی خیال نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہمارا بھی نہیں کرے گا۔ یہ تھی میری آج کی باتیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں جو گراں نہیں گزریں گی، پسند آئیں گی۔ میں اپنے تمام دوستوں کا، تمام کولیگز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ میرا ولاگ بڑا پسند کرتے ہیں، مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کو یہ بھی میرا ولاگ پسند آئے گا۔ یہ میری باتیں جو ہیں وہ میں نے تو اپنی طرف سے اچھی کی ہیں، امید ہے کہ آپ سب کو بھی اچھی لگیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اجازت دیجیے۔ آخر میں پھر میں کہوں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ